وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين إمام الأنبياء والمرسلين أنيس الغريبين سراج الصادقين وعلى آله وأزواجه وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في مقام آخر أنذر عشيرتك الأقربين صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا مرشدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا مرشدي يا خاتم الأنبياء والمرسلين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. تمام کا حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کی پاک بیان بارگاہ کے لیے اور لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام رحمت دو جہاں ہادی سو جہاں جان کائنات روح کائنات وجہ باعث تخلیق کائنات نجات دہندہ کائنات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے اللہ رب العزت کا لاکھ احسان ہے جس نے محض اپنے فضل اور محض اپنے کرم سے ہم سب گنہگاروں کو نواز رکھا ہے. میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر اس مبارک مسجد میں جمع ہیں اور اللہ رب العزت کے شکر اور حضور کی پاک صلاۃ و سلام کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں عزت افزائی پر جناب علامہ عارف حسین سیدی صاحب اور اس پوری مسجد کی انتظامیہ جن کو میں جانتا ہوں نام یاد ہیں یا نہیں یاد سب کا فرد شکریہ ان کی عزت افزائی محبت اور اتنی رسپیکٹ پر اور خصوصاً جناب موسٹ رسپیکٹڈ اینڈ موسٹ آنریبل سنول دیربر صاحب کا ان کی محبتوں اور ان کے پیار کا شکریہ اور خصوصاً جناب چودھری ظفر صاحب جو کہ مدام مہام ہیں اس مسجد کی انتظامی امور کی کمیٹی کے اور میرے ملک و ہمدرد جناب اسحاق اللہ ظفر صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہمارے میزبان بھی ہیں لندن میں جناب ثاقب صاحب ان کی محبتوں کا بھی شکریہ. اور آخر میں اپنے والد گرامی کا نام کیسے نہ لوں اور کیسے بھول جاؤں کہ وہ میری جنت کا راستہ بھی ہے محشر میں سرخروئی کا ذریعہ بھی ہے اس دنیا میں دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے. میرے والد گرامی قبلہ پیر طریقت حضرت شیخ ڈاکٹر پیر سید محمد جمیل الرحمان شاہ صاحب بخاری چشتی صادری زیب سجادہ آستانہ علی چشتیہ بادشاہی ان کی محبتوں دعاؤں اور تربیت کا شکریہ دعا فرمائے اللہ کریم ان کو صحت تندرستی اور زندگی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے ان کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم قائم فرمائے. آج کا ہمارا موضوع بھی بڑا سلجھتا ہوا ہے جیسا کہ مجھے ابراہیم صاحب نے فرمایا تھا کہ بچوں کی تربیت والدین کے ہاتھوں خصوصاً اہل مغرب میں چونکہ یہاں پر اہل مشرق جیسا ماحول نہیں میسر آتا. قرآن اور حدیث ویسے
گھر گھر میں ہر دہلیز پر میسر نہیں، تو اس سلگتے ہوئے موضوع کو آج ہم چند منٹوں میں سمیٹنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ آغاز قرآن پاک کی بڑی پیاری صورت تلاوت کی ہے، سورہ التحریم۔ اللہ رب العزت نے اس میں مومنوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوتا ہے بعض بار سارے انسانوں کے لیے ہوتا ہے، جس میں وہ ہر قوم کو مخاطب کرتا ہے اللہ کے لیے۔ اس میں بلیورز بھی شامل ہیں، نان بلیورز بھی شامل ہیں، لیکن کچھ باتیں ہیں جو اللہ رب العزت صرف مسلمانوں کو، مومنین کو، بلیورز کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں۔ ان میں سے یہ ایک آیت ہے، اور یہاں پہ یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ سے اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مخاطب کیا۔ وہ لوگ جو حضور نبی پاک کی امتی ہیں، حضور کے کلمہ گو ہیں، ان کو مخاطب کر کے فرمایا قوا انفسکم، کہ بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے گھر والوں کو، نارا، آگ سے۔ اب یہاں یہ جو علماء کرام نے اس کی تفسیر لکھی کہ یہ وہ پہلی آیت ہے جو بچوں کی، اور صرف بچے یہ نہیں ہوتے، اپنا بیٹا بیٹی جو بھی آپ کے سے عمر میں چھوٹا ہے، بچے جیسا ہے، بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا رشتے دار نہ بھی ہے، وہ اس کے ذمہ میں آتا ہے کہ آگ سے بچاؤ کیا، ان کی تربیت کرو۔ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے بات کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ اللہ پاک نے ایک حکم نازل فرمایا کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، کلمہ پڑھو، بتوں کی پوجا چھوڑ دو، دین کی طرف آؤ، اسلام کی طرف آ جاؤ۔ تو اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت نے حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حضور میرے پیارے مصطفیٰ، اب آپ انذر عشیرتک الاقربین، جو کہ آپ کے قریب ترین جو رشتے دار ہیں، ریلیٹیوز ہیں، ان کو میرے عذاب سے ڈرائیے، میری تعلیمات دیجیے۔ دوستاں گرامی، آج اہل مغرب میں یہ بات، اور میں اس کو سویلائز سوسائٹی نہیں کہوں گا، خیر یہ سویلائز سوسائٹی کا جملہ نہیں ہے کہ نن آف مائی بزنس، یہ فلسفہ اسلام نے ہمیں دیا، نن آف مائی بزنس میرا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اسلام یہ نہیں کہتا نن آف مائی بزنس، اولاد کے لیے، ماں باپ کے لیے اور دیگر جو رشتے دار ہیں ان کے لیے جملہ بولا ہی نہیں جا سکتا۔ اسلام نے ہمیں نن آف مائی بزنس سے نکالا ہے اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کا درس دیا ہے۔ یہ جو نن آف مائی بزنس ہے، اس نے ہماری ساری جو فیملی کے اقدار ہیں، ویلیوز ہیں، کسٹم ہے، وہ تباہ کر کے رکھ دی ہے۔ ماں باپ اولاد کی طرف نہیں دیکھتے تربیت کے لحاظ سے، اولاد ماں باپ کی طرف نہیں دیکھتی ادب کے لحاظ سے۔ تو سب سے بڑی ضرورت ہے جہاں جتنے بھی پیرنٹس بیٹھے ہیں اور بچے بھی، ان کے لیے کہ یہ جو نن آف مائی بزنس ہے، اس فلسفے سے ہم نے نکلنا ہے۔ اس نے تباہی مچا کے رکھ دی ہے ہمارے پورے معاشرے میں، رشتے داری کے پورے سسٹم کو تباہ کر دیا۔ نہیں، اسے کہو اٹ از مائی بزنس، چاہے وہ آپ کے والدین کی پرابلم ہے، چاہے وہ آپ کے بچوں کی پرابلم ہے، چاہے وہ آپ کے کسی بھی قریبی رشتے دار کی پرابلم ہے، حتیٰ کہ دوست کے معاملے میں آپ یہ جملہ نہیں بول سکتے، تو اس کی بھی جہاں تک ہو سکے رہنمائی کرنا دوستی کا ایک فرض ہے، ایک لحاظ ہے، ضروری چیز ہے۔ تو اب آئیے ذرا اولاد کی تربیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو شورہ عفان حدیث پاک ہے، بڑی مشہور و معروف حضور کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ سرکار دو عالم نے فرمایا ادبوا اولادکم ثلاث خصال، اپنے بچوں کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ 3 چیزیں، پہلی حب نبی کو، اپنے نبی کی محبت، دوسرا حب نبی کی اہل بیت، اہل بیت جو تمہارے نبی کے اولاد ہیں، اس میں صحابہ بھی شامل ہیں، ابو بکر صدیق بھی شامل ہے، عمر فاروق بھی شامل ہے، عثمان غنی بھی شامل ہے، مولا علی اور حسن حسین تو شامل ہے۔ ان کا ادب سکھاؤ، ان کی محبت سکھاؤ۔ اب اس حدیث کو لے لیں تو صحابہ کرام اور
صحابہ سے ذرا محبت کم کرتا ہے تو دونوں کاٹنے لگے. امام اہل سنت نے کیا خوب بات ختم کر دی, قلم توڑ دیا. انہوں نے کہا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نظم ہے اور نو ہے رسول اللہ کی, کہ ہم اہل سنت وہ عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ ہم اہل بیت اتحاد اور صحابہ کرام کی محبت کو بیلنس رکھتے ہیں. تو دوسری چیز یہ فرمائی میرے آج کی محبت سکھاؤ, تیسری قرآن کا علم سکھاؤ. تین چیزیں حضور نے ارشاد فرمائی. بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایک بڑا چھوٹا سا واقعہ. ماں باپ کا یہ فرض ہے بچے کی دلجوئی کرنا, ان کی مشکل میں ان کو کنسول کرنا, ان کی دارس بنانا, غم میں شریک ہونا. خوشی اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کی خوشی سیلیبریٹ کرنا چاہیے طریقے سے. اب یہ دیکھیں نا چھوٹا سا واقعہ ہے, حضور نے ہمیں نبی پاک نے ہمیں درس اتنا دیا کہ مدینہ میں ایک بچہ رہتا تھا, وہ سکھانے والوں کے ساتھ پیار کرتا تھا. تو اس نے کچھ پرندے پال رکھے تھے, کوئی چڑیاں وغیرہ یا کبوتر سمجھ لیں. تو ایک دن اس کی محبوب چڑیا فوت ہو گئی. تو آپ اس کے گھر افسوس کرنے گئے. حضور نبی کی کہ اس بچہ, چھوٹا بچہ تھا, نابالغ, بالکل چھوٹی عمر, 8 سال 9 سال یا 10 سال سمجھ لیں. تو اس کا جو ایک چڑیا پرندہ فوت ہو گیا, تو سرکار دوارا اس کے گھر گئے افسوس کرنے کے لیے. تو اس کی دعوت سنائی. یہ ہے تربیت کا ایک انداز, یہ بھی ہم مصطفیٰ کریم نے عطا فرمایا. اور پھر امام غزالی نے کیا خوب لکھا. انہوں نے کہا کہ تیسرے درجے میں جا کے بچے کو مارنا چاہیے. پہلی غلطی کرے چھوڑ دیں, سمجھائیں. دوسری بھی غلطی کرے تو چھوڑ دیں. تیسرے جب ہر بچے کو پہنچے تو پھر جا کے اس کو ہلکا سا اسٹک کے ساتھ مارے, اور وہ بھی ہلکا سا. اس کی بھی شکایت لکھی ہے. احیاء العلوم آپ کی بہت مشہور کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے بڑا پیارا ایک زندگی کو 3 سٹیجز پہ تقسیم کیا بچوں کو. بچپن, لڑکپن اور جوانی کے شروع کے دن, 3 سٹیجز کو. بڑی غور سے سننے والی بات ہے. امام غزالی لکھتے ہیں 7 سال کی عمر تک بچے کو اپنے سینے سے لگاتے رہو. یعنی 7 سال کی عمر تک بچے کا غلام بنتے رہو. تم خود, یعنی یہ ماں باپ کو کہہ رہے ہیں, 7 سال کی عمر تک, جب بچے کی عمر 7 سال, فرسٹ ایئر سے لے کے 7 سال تک, 7 ایئر تک بچے کا غلام بن کے رہو. خود ماں باپ کو کہہ رہے ہیں. پھر 7 سے 14 سال کی عمر تک بچے کو اپنا غلام بنا کے رکھو. بچے کو اپنا غلام بنا کے رکھو. یعنی بے شک دو سونے کا چمچ, لیکن دیکھو شیر کی آنکھ سے. اور 14 سے 21 سال تک اس کے دوست بن کے رہو. یعنی حکمت سے چلو. حکمت میں ہلکی پھلکی بات بھی ہے, سمجھانا بھی ہے, اور اس کو پیار سے ڈانٹ کر یا ہلکا سا ناراض ہو کے, یا حکمت میں سب چیزیں آتی. حکمت اس دیکھ کا نام ہے جس میں ہر چیز موجود ہو. تو 7 سال کی عمر تک خود غلام بن کے رہو. 14 سال سے 14 تک اس کو غلام بنا کے رکھو, اور 14 سے 21 سال تک اس کو دوست بنا کے رکھو. تو ساری جو تربیت ہے اولاد کی, وہ ماں اور باپ کے ادب کے ساتھ حاضر منسلک ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے کزن ہے, فرسٹ کزن, اور ان کا بڑا مقام ہے فقہ میں بھی, صحابیت میں بھی, اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ. وہ قرآن کے پہلے مفسر بھی ہیں اور بڑے عالم دین, اور حضور نے ان کو بڑا قرآن پاک کا ظاہری اور باطنی علم عطا فرمایا. تو وہ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک بچہ تھا, لڑکپن کی عمر میں, مڈل ایج. تو اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا تھا. تو وہ مجلس سے اٹھ کے کھڑا ہو کے باہر جانے لگا. تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑے ایسے دامن, تو کپڑوں میں سے مٹی نکل کے والد صاحب کے چہرے پہ پڑی. تو عبداللہ ابن عباس, جو کہ حضور کے چچیرے بھائی کا فرسٹ کزن, ان کو بڑا یہ برا لگا اور بڑا انہوں نے محسوس کیا. انہوں نے کہا, بیٹا
اٹھائی اور والد صاحب کے چہرے پہ پڑی، یہ خاک کہیں تمہیں دوزخ میں نہ لے جائے، یہ تمہارے اور جنت کے درمیان رکاوٹ نہ بن جائے۔ تو اس لیے سرکار دو عالم علیہ السلام جا رہے تھے، اپنے باپ بیٹا دونوں مدینہ شریف کی گلی میں سے گزر رہے تھے، بیٹا آگے چل رہا تھا، باپ پیچھے تھا، تو حضور نے دونوں کو دیکھ کر سخت بیٹے کو دیکھ کے غصہ فرمایا اور اس کی سرزش کی اور 4 اقوال ارشاد فرمائے مشہور و معروف۔ آج مجھے اور ہم سب کو جتنے بھی ینگسٹر ہیں ان کو یہ باتیں چاروں اخذ کرنی چاہیے۔ وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کبھی اپنے باپ کے آگے نہ چلو، پہلی بات، کبھی اپنے والد صاحب کے آگے نہ مت چلو۔ دوسرا، کبھی اپنے باپ کو نام لے کر مت پکارو۔ یہ تو بڑی کمال کرنے کی بدتمیزی ہے، دوسرے مذاہب میں ہوتا ہوگا، لیکن ہم چونکہ اہل ایمان ہیں، اہل مصطفیٰ ہیں، مستحبی ہیں، ہمیں تو یہ رواج اگر خدا نخواستہ کہیں ہے تو بہت برا، لیکن حضور نے سختی سے اس کو منع فرمایا کہ کبھی بھی باپ کو نام لے کر مت پکارو، قبلہ کہہ کر یا اچھے الفاظ سے پکارو۔ یہ بھی تعلیم نبی پاک نے ہمیں عنایت فرمائی۔ تیسرا، باپ کھڑا ہو مجلس میں، اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ یہ حضور نے ارشاد فرمایا اس بچے کو، اور یہ اس بچے کو ارشاد نہیں فرما رہے مصطفیٰ، یہ آپ کو ارشاد فرما رہے ہیں، مجھے ارشاد فرما رہے ہیں، ہم سب کی تربیت فرما رہے ہیں کہ جب والد گرامی باپ، اب فرض کریں میں آیا ہوں، حاجی صاحب مجھے ملے ہیں، حاجی صاحب ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، تو اب وہ میرے باپ تو نہیں ہے لیکن باپ کے برابر تو ہے نا عمر، تو میں ان سے کہوں کہ جی پہلے آپ داخل ہوں کمرے میں، مسجد میں، ہال میں، آپ پہلے بیٹھیں گے تو پھر میں بیٹھوں گا، یہ عادت جو یہ حضور نے باپ کے لیے یہ حکم دیا ہے جو بات کرو۔ لیکن اگر ہم یہ بڑوں کا بھی عزت کرتے ہیں، باپ کا مقام بڑوں کو دے دیتے ہیں، تو یہ بھی ہمارا ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، ڈس کریڈٹ نہیں ہے۔ تو سرکار نے کسی چیز فرمائی کہ باپ کھڑا ہو والد، تو اس کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ اور چوتھی چیز کھانے کے حوالے سے کہ جب والد گرامی شروع کرنے لگے کھانا تو سب سے پہلے والد صاحب کو کہ آپ شروع کریں پھر ہم شروع کرتے ہیں، باپ کے شروع کرنے سے پہلے مت کھانا شروع کرو۔ تو یہ پورا آئین دوستان گرامی حاضرین محترم سرکار دو عالم نے اپنے احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور ہمیں پوری یہ ایک ہدایت فرمائی کہ ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بڑے لوگ ہیں، جتنے بڑے، وہ اپنے ماں باپ کے فرما بردار ہیں، اور اس دنیا میں جتنے ذلیل ہیں وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں۔ ایک آخری بات سن لیں خواجہ نظام الدین اولیاء کی، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے خلیفہ اور تصوف کے مہتاب آفتاب عالمتاب، جن کے فیض سے شرق سے غرب تک لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں متصوفین نے فائدہ حاصل کیا۔ وہ چھوٹے ابھی بچے تھے تو اپنی امی جان سے بڑا محبت تھی ان کی والدہ محترمہ، اور یہ نجیب الطرفین سید ہیں حسنی حسینی، اور ان کی امی جان کا نام تھا حضرت بی بی سیدہ زلیخا، ان کا مزار میں جو دلی میں ہے۔ تو ماں نے پانی مانگا، رات کو آخری وقت پہر تھا، سوئے ہوئے تھے، تو امی جان نے والدہ محترمہ نے پانی مانگا تو حضور خواجہ نظام الدین اٹھے اور گھڑے سے پانی لے کر آئے، تھوڑی دیر لگی گلاس ہوتے ہوئے، تو پانی لے کے آئے تو والدہ محترمہ پھر سو گئی۔ تو جب وہ آرام کرنے لگی تو آپ پانی لے کے وہیں کھڑے رہے، اتنا دیر کھڑے رہے کہ حتیٰ کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ تو ماں اذان سن کے جب بیدار ہوئی تو دیکھا بیٹا نظام الدین ہو گیا پانی لے کے کھڑا ہے۔ تو آپ نے کہا بیٹا یہ کیا آپ نے؟ تو انہوں نے عرض کیا امی جان میں پانی آپ نے مانگا تھا تو پانی لینے گیا تو واپس آیا ہوں تو آپ پھر دوبارہ آرام فرما رہی تھی، نیند میں چلی گئی، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو اٹھاؤ، آپ کی
آسمان کی طرف سے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا یا اللہ کریم میرے نظام کو محبوب الہی بنا دے. تو میرے دوستوں ماں بھی جن کی بیوی زلیخا جیسی ہو وہ بیٹا بھی محبوب الہی کیوں نہ بنے گا. ماں جن کی بیوی کلثوم جیسی ہو تو بیٹا حضرت بابا فرید الدین مسعود کیوں نہ بنے گا. ماں جن کی حضرت ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ بنے گا. اور ماں جن کی حضرت بیبی جی سرکار کرما والے ہو تو بیٹا سید غضنفر علی شاہ کیوں نہ بنے گا. بابا صاحب حضرت بابا فرید الدین مسعود گجے شکر رات فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے اپنی امی سے کہا کہ اماں جی مجھے نہیں کبھی یاد کہ میری کبھی تہجد بھی قضا ہوئی. تہجد یعنی بیٹا ماں سے کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ کبھی میری تہجد بھی قضا ہوئی ہو. تو ماں نے آگے سے کہا بیٹا تیری تہجد قضا کیسے ہو سکتی ہے. بچپن میں نے جب بھی تمہیں دودھ پلایا با وضو پلایا, وضو کر کے پلایا. اب یہ بھی ایک تربیت ہے ماں باپ کے حوالے سے کہ اپنے بچوں کو حالت وضو میں, حالت پاکی میں ان کے سارے امور جو ہے وہ سر انجام دیں. تو حضرت محترم آخری ایک بات حضرت کرما والے سرکار میرے نانا جان کے حوالے سے سن لیں اور پھر بات کرتا ہوں. میں آپ کسی گھر کراچی میں تشریف فرما تھے دعوت پہ تو اور بھی لوگ موجود تھے, انوائٹڈ تھے لوگ, بڑے پیر صاحب حضرت صاحب کرما والے. تو باپ نے اس گھر میں سے اہل خانہ میں سے باپ نے بیٹے کو کہا کہ بیٹا سالن پکا دیا ہے تو جاؤ ذرا تندور سے روٹیاں لے آؤ. دکان راستہ اپنا نان بھائی کے پاس جاؤ, ہوٹل میں جاؤ اور روٹیاں لے آؤ. تو بیٹا جو تھا وہ عمر تھی 14 سال 12 سال, اسے کہا نہیں میں نہیں جانا, انکار کر دیا. تو اب حضرت صاحب نے وہ منظر دیکھ لیا کہ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کام, بیٹے نے انکار کر دیا. اس میں سے کسی شخص نے, کسی بزرگ نے حضرت صاحب سے سوال کیا کہ سرکار یہ جو اولاد بے ادب ہو جاتی ہے, بے ادبی کرتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض وقت تربیت نہیں کر پاتے پیرنٹس, تو اس کی وجہ کیا ہے تربیت کے علاوہ اور کیا وجہ ہو سکتی ہے. وہ آپ نے چھوڑا افعال جملہ فرمایا, وہ میرے اور آپ کے لیے, ہم سب کے لیے, جو پیرنٹس ہیں ان کے لیے یہ مشورہ راہ ہے. اور اس پر اسی نوٹ پہ میں بات ختم کرتا ہوں. آپ نے فرمایا جو شوہر اپنی بیوی کو پراپر حق مہر ادا نہیں کرتا اس کی اولاد بے ادب ہوتی ہے. تو دعا فرمائے کہ اللہ کریم ہمیں حضور کی صحیح سیرت سمجھ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ماں باپ پریشان ہیں دعا فرمائے کہ اللہ کریم ان کی اولاد کی طرف سے ان کی پریشانی دور فرمائے. جو بچے بے ادب ہیں ان کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کا راستہ عنایت فرمائے. اللہ کی میری معذورات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وہ فرما رہے ہیں کہ 3-4 دن اور بول دیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ میاں بیوی کے جو حقوق ہیں, میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں, وہ اگر مطلب حلال طریقے سے ہوں تو اولاد بھی آگے سے حلال ہی وہ سارے کام کریں گے. اگر آپ نے ان کو دیا ہی لقمہ حلال ہے تو پھر آگے سے اولاد کی طرف سے جو ہے وہ کوئی اب ایسی تو مت رکھیں گے, وہ ماں باپ کا جو ہے وہ ادب کریں گے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ بی بی سیدہ مریم. اور قرآن میں اللہ پاک نے جب بھی عیسیٰ کا نام دیا عیسیٰ ابن مریم کہا. جب بھی قرآن پاک نے ان کا ممتا کے حوالے سے ایک واقعہ ہے. ممتا کہ ماں کی ممتا جو ہے وہ کیسی ہوتی ہے کہ ماں تو اپنا سب کچھ نچھاور کر دیتی ہے اولاد پہ, اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے. ان کو چوتھے آسمان پر اٹھایا. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے, احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں, قیامت کے قریب چوتھے آسمان سے نیچے اس دنیا میں, اس زمین میں جہاں میں اور آپ بیٹھے تشریف لائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھیں گے اور حضور کے دین کی تبلیغ کریں گے. اور سرکار دولت نے حدیث میں فرمایا یکسر الصلیبہ, اور یہ جو صلیب ہے کراس, اس کو توڑیں گے. یہ ساری حدیث موجود ہے.
ہم بیان کرتے ہیں بعض جگہ پہ نہیں کو بیان کرنے والا ماحول ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ قرب قیامت آئیں گے اور حضور کے دین کی پریچ کریں گے، تبلیغ کریں گے۔ ان کی امی جان کا واقعہ سن رہے ہیں، حضرت بیوی مریم جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سچے نبی ہیں، پاک نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو انجیل بائت الکتاب دی ہے، اور سرکار دو علیہ السلام کی وہ دین کی تبلیغ کریں گے۔ تو ان کو جب اللہ نے اٹھا لیا اوپر چوتھے آسمان پر، تو ماں جو ہے بی بی مریم وہ ہر وقت روتی رہتی، یا اللہ کہ میرا بچہ کہاں گیا، یا اللہ پاک میرا بیٹا، میرا بچہ، میرا بیٹا، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے قانون نہیں بدلتے، لیکن وہ آسمانوں پہ جا چکے تھے، انہوں نے آنا قیامت کی تھی، لیکن ماں روتی تھی بیوی مریم، میرا بچہ بغیر بتائے چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، دعا کی کہ باری تعالیٰ مجھے مہلت عطا فرمائے، میں اپنی امی کو حوصلہ دے کر واپس آ جاؤں آپ کے پاس۔ تو دوستان گرامی، روایات میں آتا ہے، امام غزالی نے بھی یہ بیان کیا، اور دیگر کتب تاریخ اور کتب احادیث کے اندر یہ موجود ہے چیز کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی درخواست کو قبول کیا، ان کو زمین پر بھیج دیا واپس، اور وہ آئے اپنی امی کی قدم بوسی کی، اپنی والدہ کی، اور عرض کرنے لگے امی جان یہ اللہ کا حکم ہے، آپ پریشان نہ ہو، رویا نہ کریں، میری اور آپ کی اب ملاقات قیامت والے دن ہو، آپ حوصلہ رکھیں، یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ تو دوستو اس واقعے کا کیا مقصد ہے؟ سنانے کا کہ خدا نے ایک ماں کی ممتا کے لیے اپنا قانون بھی بدل دیا۔ ماں ہوتی تھی تو عیسیٰ کو دوبارہ جواب نہیں دیا۔ تو اس لیے دوستو حضور کی حدیث پاک کہ جس شخص نے اپنے باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، جس شخص نے اپنے باپ کو راضی کیا اس نے اپنے رب کو راضی کیا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری تمام نوجوان کی ینگ جنریشن کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان سے دعائیں لیں، تاکہ ان کی آنے والی اولاد بھی ان کا ادب کر سکے۔ اللہ کی میری معذورات کو اپنے بارگاہ میں پورا منظور فرمائے، ہمیں ہماری اولادوں کو حضور نبی پاک کی محبت ادب غلامی میں رکھے، حضور کی غلامی میں مارے، اور حضور کی شفا میں پورا بھی سرفراز فرمائے۔ اس سے ہمارے دم کا دم بہار ہے، اور اس میں ہماری نجات و فلاح موجود ہے۔ آمین بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔